اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا ویورز، میں ہوں توقیر عابد آئی سیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں یوم عاشوراء اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ تو وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد نہ سرکار ہے نہ دربار، نہ لشکر ہے نہ علمدار۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ننھی سی قبر کھود کر دفن فرماتے ہیں اور تن تنہا خیام حرم کی طرف آتے ہیں اور اہل بیت سے رخصت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ، یہ میری آخری رخصت ہے۔ اے بہنوں، اے بیبیوں، اے بیٹیوں، بس خدا حافظ و ناصر ہے اور وہی حامی و مددگار ہے۔ بہن زینب، دیکھنا ہر مصیبت میں، ہر بلا میں خدا کو یاد رکھنا، اپنے رحیم و کریم خالق کو نہ بھولنا، انان صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، راہ الہی میں ہر ایک رنج و مصیبت کو راحت سمجھنا، رسی سے ہاتھ بندھے تو اف نہ کرنا، چادر دھنے تو غم نہ کرنا، اماں کے صبر اور بابا کے حلم کے جوہر دکھلانا، نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مددگار اور خدا تمہارا حامی ہے۔ ہاں، لٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قید ہونے کے لیے کمروں کو کس لو، چادروں کو اچھی طرح اوڑھ لو۔ اے بہن زینب، یہ یتیم بچے، یہ اسیران اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ بس تمہارے ساتھ ہے۔ بیمار کربلا سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کو غش سے جگا دو، ہوشیار کر دو، اب تو کو زنجیر پہننے اور قید و اسیر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بیڑیاں پہننے اور کانٹوں پر پیدل چلنے کا وقت قریب ہے۔ اب جنگل کے کانٹوں بھرے راستے ہیں اور صحرا نوردی ہے، کبھی کوفہ و شام کے بازار ہیں اور خلقت کا ہجوم ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، ماں بہنوں کے ننگے سر ہیں، اونٹوں کی مہار ہے اور زین العابدین ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے دربار میں شمر کے تازیانے ہیں اور ہمارا لاڈلا بیمار ہے۔ بس ہمارے بعد دنیا کے امام تم ہو، اے جانے پدر، اے جانے پدر، اس کشتی کی ملاحی اب تیری ذات پر ہے۔ دیکھنا باپ کی محنت رائے گاہ نہ جانے پائے، انان صبر و تحمل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ماں بہنوں کے قافلے کے ساتھ بیڑیاں پہنے توق ڈالے ننگے پاؤں جاؤ، صبر و رضا الہی کے جوہر دکھلاؤ، توحید کے خطبے پڑھو، ہدایت کے راستے بتاؤ۔ ہاں ہاں بیٹا، دیکھنا بیڑی پہن کر سلسلہ صبر چھوٹ نہ جائے۔ راہ الہی میں خاردار توق کو پھولوں کا ہار سمجھنا اور عشق الہی میں لوہے کی تپتی بیڑیوں کو محبت خدا کی زنجیریں جاننا۔ پھٹے پرانے کپڑے منگاتے ہیں، پوشاک کے نیچے پہنتے ہیں، انہیں بھی جگہ جگہ سے چاک فرما دیتے ہیں۔ سبب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ ظالم شکی میرا لباس بھی لوٹیں گے اور کپڑے بھی اتاریں گے، شاید یہ پھٹے پرانے کپڑے نیچے دیکھ کر چھوڑ دیں اور اس طرح میری لاش برہنگی سے بچ جائے۔ بہن کو رخصت فرما کر، بیبیوں کو الوداع کہہ کر، ماں کی کنیز فضا پالنے والی کو بھی سلام کر کے، بالی سکینہ سینے پر سونے والی لاڈلی بیٹی کو چھاتی سے لگا کر منہ چومتے اور فرماتے تھے، بیٹی تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر تشریف لائے، بہن نے رکاب تھامی، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کو روانہ ہو گئے۔ جب آپ 72 اصحاب و انصار و بنی ہاشم قربان گاہ اسلام پر چڑھا چکے تو آپ خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں آ پہنچے۔ لشکر یزید جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، اصحاب باوفا
اور بہادران بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں 30,000 سوار پیادے باقی تھے، یعنی ایک پیاسے کو 30,000 دشمنوں سے لڑنا تھا۔ میدان میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلایا اور اس سے فرمایا، تم میرے قتل سے باز آؤ، مجھے پانی دے دو، اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر میرے مقابلے کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس نے جواب دیا، آپ کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک ایک شخص مقابلے میں آئے گا۔ معاہدے کے مطابق آپ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے لشکر شام سے ایک ایک شخص آنے لگا۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلے کے لیے نکلا وہ سمیم ابن کہتبہ تھا، لعنت ہو اس پر۔ آپ نے اس پر برق خاطف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکر والوں کو پکار کر کیا کہا، دیکھتے ہو، سب مل کر یکبارگی حملہ کر دو، یہ علی کا شعر ہے، اس سے انفرادی مقابلے میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر سعد کی آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبارگی حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4,000 کماندار تھے۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانداروں نے ہم آہنگ و ہم عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کاپی، صفیں الٹیں، پردے درہم برہم ہو گئے۔ اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، ہر وار پر علی ولی دے رہے تھے داد۔ کبھی میسرہ کو الٹتے ہیں، کبھی میمنہ کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں ڈر آتے، کبھی جناح لشکر پر حملہ فرماتے۔ شامی کٹ رہے ہیں، کوفی گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ حملے کرتے ہوئے فوجوں کو بگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آتی ہے۔ آپ پر پکار کر کہتے ہیں، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ امام حسین علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر ایسے بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار آلے سے کھیتی کٹتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے گھوڑے سے گر کر بھی اس طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار جنگ کرتے ہیں۔ تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حملوں کو روکتے تھے اور سواروں کے پیروں پر حملہ فرماتے تھے اور کہتے تھے، اے ظالموں، میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے۔ قسم خدا کی، تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے بھی قتل سے اتنے گنہگار نہ ہوگے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے۔ اور سنو، وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے مالک، تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری محبت میں سب سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فقط تیرے دیدار کے شوق میں اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ مالک، اگر تیرے دیدار عشق میں میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی کیونکہ صدائے آسمانی آ گئی تھی، صدائے آسمانی آ گئی تھی کہ اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ آپ کے ہاتھوں کا رکنا تھا کہ سارا لشکر مسلسل حملے پر آمادہ ہو گیا اور 40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کر وار کرنا شروع کر دیا۔ آپ پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ناگا ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد البو احتوف جافی ملعون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا کہ اچانک سینہ اقدس پر ایک تیر سہ شبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب العین نے آپ کے
پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک تیر مارا، جس کی تاب نہ لا کر آپ زمین گرم پر دہنے رخسار کے بل گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ورا ابن شریک لعین نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے داہنے طرف وار کیا، آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان ابن انس نے حضرت کے ترکو ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اسی نے ایک تیر حضرت کے گلوئے مبارک پر مارا۔ ان پہم ضربات سے حضرت شدید بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار لگائی اور ورا ابن شریک نے شانہ پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن ممیر نے دہنے اقدس پر تیر مارا۔ ابو غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن ہرشا نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شبز ابن ربی بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں رشا پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا، یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ کند خنجر لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی اور فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس شکی القلب کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو آپ فرمانے لگے، اے شمر، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز ادا کر دوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ سجدہ میں تشریف لے گئے اور شمر نے آپ کے گلوئے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام خیمہ سے نکل پڑیں۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپ کپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ جو شفق کی صورت رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ملعون کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔